ٹاسک فورس جو فیٹف جسے کہتے ہیں گرے لسٹ سے پاکستان نکل آیا ہے، اور پوری قوم کو میں آج پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اجتماعی کاوشوں اور اجتماعی بصیرت سے پاکستان کو آج یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے۔ اور اس سے آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان گرے لسٹ میں آیا تو ہماری تجارت، ہماری سرمایہ کاری، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ہماری معاشی صورتحال کو، کاروباری حضرات کو بہت مشکلات پیش آتی تھیں۔ انشاءاللہ اب اس گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں ان سے انشاءاللہ پاکستان کو پاکستان کو اس مصیبت سے جان چھٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے، بشرطیہ کہ ہم جو سفارشات پہ ہم نے عمل کیا ہے، اور فیٹف کے صدر جو ہیں انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ پاکستان نے 35 سفارشات پر بہت شاندار طریقے سے عمل کیا ہے، اور یہ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، جو دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج پاکستان کے افسر اور سپاہی، بزرگ، بیٹے، تاجر، ڈاکٹر، انجینئرز، ان سب کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، کیونکہ فیٹف جو ہے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے حوالے سے جو فنانسنگ ہوتی ہے، اس حوالے سے فیٹف جو ہے وہ اپنی کارروائی کرتا ہے۔ اور میں آج صدقے دل کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام افراد کو اور اداروں کو، کیونکہ یہ میری کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی اجتماعی کامیابی ہے۔ ان تمام اداروں، ان تمام افراد اور ان تمام اتھارٹیز جنہوں نے مل کے دن رات محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نتیجہ عطا فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے جناب بلاول بھٹو صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، محترمہ حنا ربانی کھر صاحبہ کو، اور وزارت خارجہ کے ان تمام افسران کو جنہوں نے اس کے لیے دن رات کاوش کی ہے، اور یقیناً فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے محترمہ حنا ربانی کھر صاحبہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے تمام زعماء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری پوری معاونت کی اور پوری ہماری اس میں سپورٹ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے سپہ سالار ہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے مکمل خاموشی لیکن انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، اور ان کے ذیلی اداروں نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے تھے قومی اسمبلی میں، تو فیٹف کے اوپر اس وقت زمانے میں اسمبلی میں
سینٹ میں لیجسلیشن ہو رہی تھی اور تمام تر حکمران جماعت اور ان کے لیڈر کی رونت تکبر کے باوجود، چونکہ یہ قومی معاملہ تھا، اس سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی قسمت جڑی ہوئی تھی، ہماری معاشی صورتحال کو ایک چیلنج درپیش تھا، ہم نے ان تمام تر باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے پوری طرح اسمبلی میں اور سینٹ میں اس بل کی لیجسلیشن میں پوری طرح ہاتھ بٹھایا۔ اس بات کی پوری قوم گواہ ہے اور آپ گواہ ہیں۔ کیا کیا تانے ملتے تھے کہ جناب یہ NRO مانگ رہے ہیں، جناب یہ نیب زدہ ہیں، جناب یہ اندازہ کریں، یعنی انتہائی تحمل اور برداشت سے ہم نے یہ تمام تانے ہم نے برداشت کیے، مگر قومی جو وقار اور پاکستان کا عظیم تر مفاد، اس کو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے وہ ایک شاندار مثال یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی اور محنت کی اور شبانہ روز کاوشوں کی، جس کے نتیجے میں کل یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی۔ کل ویسے ایک بڑا خوش قسمت دن تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی ایک فیصلہ آیا، اس کے بارے میں ابھی گزارش کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جھولی میں اس لیے نہیں ڈالا کہ جلسے جلوس اور گالی گلوچ ہوتی رہی اور لانگ مارچ اور دھرنے ہوتے رہے اور قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی مکروہ کاوشیں ہوتی رہیں اور معاش کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اس لیے کہ سب یکجاں دو قالب تھے۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ گو کہ عمران نیازی تو وزیر اعظم ہاؤس سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہاں پر بڑے آرام سے بیٹھے تھے کہ یہ کام میں نے تو نہیں کرنا، جنہوں نے کرنا وہ کریں گے، جنہوں نے اسمبلی میں اپنا جو کورم ہے پورا کرنا وہ کریں گے، جنہوں نے بل کو لیجسلیٹ کروانا وہ کریں گے۔ اندازہ کریں کہ بات کرنی جمہوریت کی اور سوچ ایک فاشسٹ کی، ایک ڈکٹیٹر کی، کہ قطعاً ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کورم پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ میں خالصتاً فیٹف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جب اس وقت اس کی جو بل کا جو پیسج ہو رہا تھا۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک شاندار درخشندہ مثال محنت، اتحاد، اتفاق اور قربانی کی، کہ جس کی بدولت آج پاکستان اللہ کے فضل سے گریلے سے نکل آیا۔ آج یقیناً جو نوجوان نسل ہے، طالب علم جو ہیں، جو بے روزگار ہیں، پوچھتے کہ ہمیں روزگار کہاں سے ملے گا، جن کے سروں پر چھت نصیب نہیں اور ایک کمرے میں ایک کنبہ 10 افراد کا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کس طرح رہتا ہوگا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں گھر کب ملے گا، مجھے دوائی کہاں سے ملے گی، مجھے تعلیم کہاں سے ملے گی، وظیفہ کہاں سے ملے گا۔ یہ وہ چپ حال ہیں جو آج قوم کے کروڑوں بچے اور بچیاں، بیمار، مفلس، غریب خاندان، بیوہ اور یتیماں، یتیم بچے ہی پوچھتے ہیں۔ اور یہ جلسوں اور جلوسوں اور بدتمیزی، گالی گلوچ اور قوم کو تقسیم کر دینے والی تقریروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح حل ہوگا جس طرح فاٹف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخوبی طور پر ہم نے حاصل کیا، جس طرح پاکستان ایک نیوکلیر طاقت بنا۔ بس یہی ایک راستہ ہے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں آج دیکھیں کہ اب سردی کی آمد ہے، کروڑوں لوگ جو اس وقت سیلاب سے ان کو بہت بے پناہ نقصان پہنچا ہے،
آج وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، اور جہاں پر سردی اس وقت آ پہنچی ہے، برف پوش پہاڑوں پہ، کے پی میں، ادھر بلوچستان میں، وہاں پر ان کو اپنا ونٹر شیلٹرز مہیا کرنے ہیں، ہم نے خیمے دینے ہیں، ادویات دینی ہے، خوراک دینی ہے، کمبل دینے ہیں، گرم کپڑے دینے ہیں۔ کیا یہ دھرنوں سے ہوگا یا گالی گلوچ سے ہوگا یا عمل سے ہوگا اور خلوص اور اخلاص اور قربانی سے ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج 75 سال بعد آپ یقین کر لیں کہ 75 سال بعد آج بھی ہم اسی چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو روزگار دینا ہے، ایک بیمار بچی کو دوائی کس طرح دینی ہے، ایک بیوہ اور یتیم کا سہارا کس طرح بننا ہے۔ یہ جو وہ قومیں جو آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، یہ مراحل انہوں نے کبھی کے طے کر لیے۔ وہاں پر ایک سوشل ویلفیئر سسٹم ہے، چاہے آپ برطانیہ کی بات کر لیں، چاہے آپ سویڈن کی بات کر لیں، جہاں پر ان کو یہ غم نہیں کہ دوائی نہیں ملے گی تو موت واقع ہو جائے گی، یہ غم نہیں، چاہے وہ ایک فراش ہے یا ایک لارڈ ہے یا ایک کاروباری آدمی ہے یا ایک کلرک ہے، کہ اگر بچے میں وہ صلاحیت ہے تو وہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی بھی جا سکتا ہے، وظیفہ بھی ملے گا۔ یہاں پر سفارش اور میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے کے علاوہ آج تک ہم نے کام کیا کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے۔ اب میں توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ فیٹف کی تو پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی الحمدللہ، اور پوری قوم کو مبارک ہے۔ میرے قائد کے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں پاکستان گرے لسٹ میں نہیں تھا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ گرے لسٹ نکل آیا تھا، یہ دوبارہ ہم گرے لسٹ میں آئے، یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اور کل دوسری خبر جو آئی وہ توشہ خانہ میں عمران نیازی کے حوالے سے کہ وہ ایک سرٹیفائڈ، وہ ایک خائن ہے، سرٹیفائڈ چور ہے اور سرٹیفائڈ جھوٹا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور ہم سب کی جان ہے، یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک لمحہ ہے جس کے اوپر ہمیں اس مالک سے ہر وقت ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ اور مجھ جیسے خطا کار ترین انسان کو تو ہر وقت اس رب ذوالجلال جس کی ایک عدالت میں ایک دم ہمیں پیش ہونا ہے، اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ یہ لمحہ ہے ایک فکر کا، یہ مقام عبرت ہے، مقام عبرت ہے کہ جو شخص کئی سال سے دن رات پوری قوم کے جو زوما ہیں، میری بات چھوڑ دیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی نوجوان ہے، سب کو یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ آج میں نے نہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر جن کے بارے میں عمران خان نیازی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، بلکہ یہی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ یہ کہا کہ میں ان کی امانت کی شاید قسم کھاتا ہوں، مجھے لفظ اچھی طرح یاد نہیں، لیکن اس طرح کی اس سے ملتی جلتی بات کی کہ یہ بہت ایماندار آدمی، بڑے قابل ہے، اور ان کی سلیکشن، ان کا نام عمران خان نیازی نے پرپوز کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا۔ اب بتائیے، اور وہی عمران نیازی جو کہتے تھے کہ اگر عدالت اس طرح کا فیصلہ، جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ پاناما بمقابلہ اقامہ فیصلہ آیا تو کہا کہ اگر عدالت مجھے اس طرح کا فیصلہ دے تو میں تو سیاست چھوڑ کے میں گھر چلا جاؤں، میں ایک سیکنڈ نہ ٹھہروں، اور عدلیہ زندہ باد اور کیا کیا نعرے لگائے۔ اور اب پچھلے چند مہینوں اور ہفتوں سے عدلیہ کے بارے میں کیا گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران نیازی کو اس چیف الیکشن کمشنر جس کو وہ کہتے تھے بہت دیانتدار آدمی ہیں، اور واقعی ان کی شہرت ایسی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹسز کے نتیجے میں، یعنی اس کو کیا کہیں گے اردو میں،
بدعنوانی کی پریکٹسز، بدعنوانی کی پریکٹسز کے نتیجے میں، پاداش میں ان کو کل ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا کہ یہ بدعنوان ہے. انہوں نے جو توشہ خانہ، دیکھیے اندازہ کریں کہ کہاں وہ 2018 میں جب یوں ہی یہ آئے اور مسند پر زبردستی لا کر بٹھائے گئے جھرلو کے ذریعے اور دھاندلی کے ذریعے. یہ بات اب پوری دنیا میں بچہ بچہ کہتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. بدترین دھاندلی کے ذریعے ان کو بٹھایا گیا اور وزیر اعظم پاکستان ان کو بنوایا گیا. تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھینسے ہیں، ان کو میں بیچ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا. اور یہ میں نے جناب وہ جو ہماری جو ایک جناب ہمیں ہر چیز ایک ایک پائی بچانی ہے اور ہمیں بڑی اپنا کفایت شعری سے ہمیں کام لینا ہے. اور کفایت شعری کا تقاضا یہ، انہوں نے پتہ نہیں 23 لاکھ روپے بیچی. ایک آدمی نے تو یہ کہہ کہ وہ گائے خریدی کہ میں نواز شریف کا دیوانہ ہوں، میں پتہ نہیں 3-4 لاکھ روپے دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. اور یہ جناب یہ رقم یہ جمع کرائی جائے گی اپنا قومی خزانے میں کہ قومی خزانہ ان بھینسوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پھر وہ گاڑیاں جو تھیں وہ اس کی بولی لگائی. آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ جناب یہ قومی خزانے میں پیسہ جائے گا اور کفایت شعری جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. اب آپ بتائیے میرے اپنا بھائیوں کہ یہ نعرے لگانے والا شخص اور تمام باتیں آپ کو علم ہے کہ 300 ارب ڈالر اور جناب جو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب 1 روپیہ نیچے گرتا ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب اپنا بجلی مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم فلاں ہوتا ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. کیا کیا انہوں نے ٹائٹلز نہیں دیے. تو اب کہاں وہ بھینسیں بیچ کر وہ 23 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرایا کہ یہ تقاضا ہے کفایت شعری کا، اور کہاں جو غیر ممالک سے یا دوست ممالک سے مہنگے ترین تحفے ملے ان کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لیے. ہاں قوم آپ کو سلوٹ کرتی اگر یہ بیچ کر آپ نے یہ پیسہ یہ 15-20 کروڑ روپے آپ نے قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا تو میں بھی آپ کا ایک سیاسی مخالف ہونے کے باوجود آپ کی ستائش کرتا کہ آپ نے واقعی ایک وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کہ قابل ستائش ہے اور شاباش کے قابل ہے. تو پھر تو بات تھی. نہ صرف آپ نے یعنی وہ تحفے نکال کر ایک تو دبئی میں بھیج دیا اور کہتے ہیں مجھے اس کا قطعیت کے ساتھ علم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جس دکان کے پاس یا جس کے پاس وہ گھڑی بیچی جو 14-15 کروڑ روپے کی تھی وہ اسی نے وہ جو ریئر جو ہوتے ہیں ماڈلز بنائے جاتے ہیں وہ اسی نے بنائے. تو اس نے آگے جن سے ملا تو ان کو فون کر دی جناب یہ گھڑی آئی اپنا کوئی چوری تو نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں آپ ہمیں یہ بھیج دیں. اندازہ فرمائیں یعنی اندازہ آپ کریں کہ اس ملک کی کتنی انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کیا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی وہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ریئر، ناٹ کسٹم میڈ، اس کو کہتے ہیں جی نہیں اس کو کہتے ہیں ریئر پروڈکشن کہتے ہیں. اس طرح ریئر پروڈکشن اس طرح کی ہوتی ہے، وہ بڑی چند وہ آئٹمز ہوتی ہیں. تو اس کو جناب اسی دکان میں پہنچ گئے، انہوں نے آگے فون کر دیا. تو ان کا اچھا، ان کا پھر یار یہ ہمیں واپس ادھر ہی بھیج دو. مجھے ملی ہے، میں نے جب میں وہاں پر وہ آج آپ بالکون سے گزرے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے تو الحمدللہ آپ کو اپنا نظر آئے گی، آپ کا دل بھی چاہے گا لیکن آپ پہنچ نہیں سکتے پچھلے 10 سال کا بھی بتا دیں. تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے سالوں کو بتا دوں تو وہ مجھے نیب میں اپنے عدالت میں نے ایک دفعہ کہا تھا جب میں تھا خادم پنجاب تو مجھے اس طرح کے جو میں ملا تحفے بہت ایک قیمتی گھڑی تھی. تو مجھے خط آیا کیبنٹ ڈویژن سے کہ جناب یہ آپ کی تحفہ ہے تو آپ اس کی اتنی قیمت ہے تو آپ اس کا اتنا ادا کر دیں جو آپ کو. میں نے خط لکھا اس کو، رائٹنگ ریکارڈ کیسا ہے، میں نے کہا شکریہ مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ
اپنا توشہ خانے میں رکھیں. البتہ یہ ہے کہ اب میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں اس لیے وہ اپنا یہ اس میں کیسز میں لگوایا کہ توشہ خانہ میں کوئی اس کی کوئی جو رپورٹس اچھی نہیں ہیں, چیزیں وہاں گم ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کس طرح ہوتی ہیں, تو مجھے نہیں پتا, میں نہ کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں. اس لیے میں نے اس کو کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اپنا لگے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کون تھا وہ جو گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال گیا, اور کون تھا جس نے یہ اپنا جو تحفے جو ہیں پاکستان کو جو ملے, مجھے تحفہ نہیں ملا, یہ 22 کروڑ عوام کو ملا ہے. میں ایک حقیر آدمی ہوں. ان ممالک نے, ان کے پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹر نے, بادشاہوں نے پاکستان کے عوام کی توقیر کی ہے. تو خیر اینی وے میں واپس آتا ہوں. تو یہ تحفے انہوں نے, ایک تو وہ گھڑی اور کچھ تحفے جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے, اور باقی وہاں پر دے دی ان کی جو قیمت تھی ان کی توشہ خانے والوں کی. اب یہ ہے قصہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ سننے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ جو پیسے انہوں نے پہلے تو قانون کی دھجیاں اڑائیں. کوئی قانون نہیں کہ پہلے آپ کو تحفہ ملے آپ پہلے بیچ دیں, پیسے جیب میں ڈالیں, اور پھر آپ جا کے اس کی جو قیمت جو ہے جو کہ جو رولز کے مطابق وہ جا کے جمع کرائیں 20%. یہ ممکن نہیں ہے. پہلے آپ جمع کرائیں گے, وہ قیمت کا تعین ہوگا, پھر آپ سے وہ قیمت وصول کریں گے, پھر آپ اپنے گھڑی جو ہے وہ اپنا بازو پہ لگائیں, بتائیں قوم کو کہ یہ مجھے فلاں ملک سے تحفہ ملا ہے. میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ گھڑی بیچ دی اور پیسے جیب میں ڈال دیے. تو اس سے بدترین, دیکھیں بڑی سنجیدہ بات ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. اس سے بدترین کوئی مثال ملے گی کہ ایک وزیر اعظم جو تحفے میں ملنے والی گھڑیوں کو بغیر تخمینہ لگوائے پہلے, جو کہ قانون کے خلاف تھا, وہ بازار میں بیچ دے, پیسے جیب میں ڈال لے, اور باقی جو 20% قیمت ہے وہ ادا کر دے بعد میں. نمبر 1. نمبر 2, 2019, 20, 21 میں ایک قانون ہے کہ جناب آپ الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے بطور ایک کینڈیڈیٹ آپ اپنا وہ کاغذات کے ساتھ اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میرے یہ احساس یہ ہیں, اور میری میری جو اہلیہ ہے اس کے احساس یہ ہیں, اور میرے ڈپینڈنٹ جو ہیں, ڈپینڈنٹ جو ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر جن کا نان نسخے کا دار و مدار ہو, بچے آپ کے, ان کی یہ ان تفصیل ہے, وہ بتاتے ہیں آپ بالکل. اور پھر الیکشن کے بعد پھر دوبارہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو دوبارہ آپ کو پھر وہ ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے, FBR کے پاس بھی اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, میں نے موٹی موٹی آپ کو بات بتائی ہے. آپ نے عمران نیازی نے وہ اس میں الیکشن کمیشن کو گول کر دیا, یعنی وہ بتائے نہیں کہ میں نے یہ تحفے میں نے بیچے اور غیر قانونی طور پر بیچے اور پیسے لیے, اور یہ کہا جی بس میں نے اپنا اکاؤنٹ میں ڈال دیے. یہ تو اللہ بھلا کرے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. انہوں نے جب کھوج لگایا تو انہوں نے پھر جب بہت ان کو پریس کیا گیا تو انہوں نے بینک کا نام دے دیا اور ایک غلط اکاؤنٹ دے دیا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جھوٹ یعنی ٹوسٹ کیا, ایم رائٹ, غلط اکاؤنٹ نمبر دے دیا, غلط جان بوجھ کے. اور جب انہوں نے اس کی تفتیش کی الیکشن کمیشن نے تو وہ اکاؤنٹ نمبر ملتا ہی تھا. پھر انہوں نے بڑا سر جوڑا اور دیکھا کہ اچھا, پھر انہوں نے اپنا وہ نمبر جب ادھر ادھر کیے تو وہ نکل آیا, اور وہ جو رقم تھی اس میں ان کا اس ٹرانزیکشن یعنی یہ گھڑیاں بیچنے خریدنے کا تعلق کوئی نہیں تھا. وہ رقم اس سے پہلے کی بات ہے. اس ٹرانزیکشن سے یعنی خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہے, منی ٹریل نہیں ملی, اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ملی. تو یہ خائن, چور, خائن, جھوٹا اور دغاباز, یہ تمام جو جرائم ان کے اوپر اس کیس کے اوپر ان کے اوپر پوری طرح پوری آب و تاب سے لاگو ہوتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ میرے بھائیوں. جس شخص نے 22 کروڑ عوام کو کئی سالوں سے یعنی چور ڈاکو یعنی کا ایک تانا دیے رکھا, الزامات لگائے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ بات بڑے امپورٹنٹ ہے, پھر آپ کا سوال ہوگا, اور وہ یہ ہے عمران نیازی, اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا لمحہ ہے. یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا وہ جو دشمن بھی مر جاوے تو خوشی نہ کریے, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, یقین کر لیں
سجنے میں مر جانا، بالکل اس میں کوئی دو رائے. تو وہ یہی چیز ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ یہاں لاگو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کل سے اور پرسوں سے مجھ جیسے اپنے شخص کو بچائے، اسے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. لیکن جو شخص جس نے یہ چور ڈاکو 6 سال دن رات الزامات لگائے، آج وہ سرٹیفائیڈ چور نکلا، سرٹیفائیڈ خائن نکلا. نمبر 1. نمبر 2، احسن اقبال کے خلاف جو الزامات لگے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بریت کا سرٹیفکیٹ دیا ہائی کورٹ اسلام آباد سے. اور چور ڈاکو یہ دن رات ہم سب کو کہتا تھا. میری بھتیجی مریم نواز کو کیا کیا اپنا وہ لفظ منہ پر نہیں آ سکتے کسی کی بیٹی اور بہن کے بارے میں. ان کو کیا کہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے اللہ تعالیٰ نے بریت عطا فرمائی. اور کوئی نیب کے جو امینڈڈ لاز کے مطابق نہیں، وہ پرانے لاز کے مطابق میرٹ کے اوپر. میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ جو کیس ایف آئی اے میں میرے خلاف انہوں نے اور ان کے جو شہزاد اکبر تھے، وہی پلندہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی لندن کو 2019 میں بھیجا تھا. اور 2 سال اس کے اوپر تحقیق ہوئی، 2 سال. اس میں کوئی کسی کو اپنا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 سال تحقیق ہوئی. مجھے نوٹسز آئے کہ آپ فلانے بینک کو کہیں. جب میں ضلع وطنی میں تھا تو میں 8 سال باہر رہا. میں کچھ سال جدہ میں، کچھ سال 1 سال امریکہ میں. جب میرا کینسر کا مرض کا علاج ہوا، پھر میں لندن آ گیا. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے اپنا روزگار کمانا تھا. ملکہ برطانیہ کا ان کی جو مہمان نوازی تو میں نے اختیار نہیں کرنی تھی، تو میں نے وہاں پر اپنا کاروبار کیا اور ہر چیز ڈکلیئرڈ تھی. 2 سال این سی اے نے پوری طرح، اور این سی اے وہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی جس کا ہم پلہ دنیا کی بہترین سے بہترین جو کرائم ایجنسی، اس کا مقابلہ نہیں ہے. ان کی آنیسٹی، ان کی انویسٹیگیٹو کیپیسٹی اور ان کی ٹرانسپیرنسی، ہر چیز. اور بالآخر لندن کی کورٹ میں انہوں نے یہ داخل کروایا کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملا اور ہم اس کیس کو ڈراپ کر رہے ہیں. تو یہ کیس جو ہے لندن کی کورٹ کا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس مالک کے فضل و کرم سے، اس مالک نے یہ مجھ ناچیز پر رحم کیا. تو اس کی طرف سے پوری کوشش تھی کہ مجھے وہاں پر منی لانڈرر یا پاکستان کی جو وسائل ان کی کرپشن دکھا دے. لیکن مجھے سرٹیفکیٹ ملا دنیا کی اس عدالت اور ایجنسی سے، شاہکار دنیا کی مانی میں عدالت سے اور ایجنسی سے، کہ میرے خلاف کچھ نہیں نکلا. اس اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے. وہی کیس ایف آئی اے کورٹ لاہور نے فیصلہ کیا. ان کی جو ہمشیرہ ہے اس کو این آر او انہوں نے دیا، ایف بی آر نے. اور وہ جو اسی طرح یہی چیز جو عمران خان نے کی کہ مس ڈکلیریشن اور جھوٹ بولا، انہوں نے بھی مس ڈکلیریشن کئی سال انہوں نے اپنے احساسات باہر کے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. اور وہ شوکت خانم کے بورڈ کی ڈائریکٹر ہیں رہی ہیں، نمل یونیورسٹی کے بورڈ کی ڈائریکٹر رہی ہیں ان کی ہمشیرہ صاحبہ. اور ان کو این آر او دلوایا انہوں نے. ایک دفعہ رات کو انہوں نے آ کے کہا، آپ کو یاد ہوگا، یہ میں چینی اور جو گندم کی سکینڈل ہے میں چھوڑوں گا نہیں. کمیشن بنا دیا ہے اور اس میں ساری ایجنسیز ہیں. وہ کمیشن کہاں ہے آج تک؟ اس کی کدھر اس کی رپورٹ؟ ایک دفعہ رات کو 12 بجے آ گئے کہ جو قرضے لیے ہیں پچھلی حکومتوں نے، میں نے کمیشن بنا دیا اور تمام ایجنسیز، آئی ایس آئی، آئی بی، پتہ نہیں کون کون اس میں، اور یہ میں پوری قوم کو دکھاؤں گا. وہ کدھر گئی وہ رپورٹ؟ بھئی ہم کو فرشتے نہیں ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، اور لیکن دن رات جھوٹ بولنا، دن رات قوم کو یعنی ریاست مدینہ کا اس کا تذکرہ کرنا. اور یعنی عالم یہ ہے کہ اپنا کردار یہ کہ آپ سرٹیفائڈ چور نکلے ہیں، خائن نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو آج میں آپ کے سامنے میں لانا چاہتا تھا. اور میں آج پھر کل جو فیصلہ آیا ہے، میری اس بات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرم رکھی جب میں کہتا تھا یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ ایک خاتون، مجبور خاتون کو اس کو محبوس کیا، اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا اور چیئرمین نیب کو بلیک میل کیے رکھا تاکہ وہ پشاور کا بی آر ٹی وہ کیس نہ سامنے آ جائے، بلین ٹری کا سکینڈل وہ سامنے نہ آ جائے، اور جو دوسرے اپنے لوگوں کو انہوں نے جو بے پناہ جو نوازا وہ چیز سامنے نہ آ جائے، ہیلی کاپٹر کا کیس سامنے نہ آ جائے.
میں کس وہ جو معلم جبہ کا کیس وہ سامنے نہ آ جائے. ہائی کورٹوں سے, سپریم کورٹوں سے اسٹے آرڈر لیے, اپنے کیسوں کے خلاف اسٹے آرڈر لیے, حکومت میں بیٹھے ہوئے اور تانے دینا, اور پھر ریٹائرڈ ججوں کو آرڈیننس کے ذریعے اپنا رکھنے کے لیے, نیب کورٹس رکھنے کے لیے ریٹائرڈ ججز, تاکہ ان کے جس طرح اس خاتون کو مجبور کیا اس طرح ان کو مجبور کر کے اپنی مرضی کا ریٹائرڈ جج لگا کے کہ بھئی ان کے خلاف فیصلے دو. تو قدرت کا نظام اپنا ہے, اس کی لاٹھی بے آواز, اس سے ڈرنا چاہیے, اس سے رحم مانگنا چاہیے. جی سلمان غنی صاحب. آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن سے جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہوئی ہے, آپ نے کہا کہ مجھے اس پہ افسوس ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستان, میں نے کہا کہ یہ مقام عبرت ہے, خوشی کا مقام. سر اس سے پہلے پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کو پاناما کیس میں ٹرائل کیا گیا اور انہیں اقامہ میں سزا دی گئی. -1 فارمولہ اس وقت بھی لاگو ہوا, اور اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دیا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ اور 2 روز پہلے آپ نے نوجوانوں کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کوئی مفاہمت کے عمل کی بات کی ہے, تو یہ بتائیں کہ یہ مفاہمت کا عمل کس سے چل رہا ہے اور کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ عمران نیازی جو سراپا جھوٹ کا مجسمہ ہے اور بددیانتی کا مجسمہ ہے, خود چور نکلے سرٹیفائیڈ. انہوں نے کہا, سن میں عرض کرتا ہوں جی, بنی گالا کا گھر کس نے بچایا اور وہاں پر غریبوں کے گھروں کو کس نے مسمار کیا, یہ پوری قوم جانتی ہے. یعنی وہ گھر جو تھا بغیر اجازت کے بنی گالا کا بنایا گیا تھا محل, اس کو عمران خان نے اس کو بچوا لیا اور غریبوں کے گھروں کو ڈھیر کر دیا. اندازہ کریں. اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنی, اور پھر وہاں پر رائے ونڈ پہنچ گیا کہ میری والدہ کے جو گھر ہے ان سب کو مسمار کر دیا جائے. یہ ہے یعنی انتقام کی وہ ایک آگ, اس کے دن رات وہ جس میں جلتا تھا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اب عمران نیازی کے حواریوں نے کہا ہے نا کہ جناب یہ فیصلہ نواز شریف نے اپنا لکھوایا ہے, تو وہ پھر نواز شریف کے خلاف اقامہ سے پاناما سے اقامہ وہ پھر عمران نیازی نے لکھوایا تھا. اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے؟ اور رہی بات مفاہمت کی, میں نے اسمبلی میں کہا تھا, ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں, پایا حکارت سے اس کو ٹکرا دیا گیا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ, اور اس کے بدلے میں یہ NRO مانگتے ہیں. یہ NRO ہے, یہ ڈاکو, یہ چور ہیں. خدا سے ڈرنا چاہیے, یہ مقام عبرت ہے. ارسلان رفیق بٹی صاحب. میرے 2 معصوم سوال ہیں جی. ایک تو یہ ہے جی کہ کیا ملک میں 28 نومبر کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی 28 نومبر کے بعد کیا ملک میں بہتر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور دوسری بات کہ گندم کا معاملہ چل رہا ہے جی, وہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پنجاب وفاق پہ الزام لگا رہا ہے اور وفاق جو ہے وہ شاید کر نہیں رہا یا کرنا نہیں چاہ رہا, اس کا بتا دیجیے. جی شکریہ. 28 نومبر سے کیا مطلب آپ کا؟ 28 نومبر کے بعد کیا بہتر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان کے اندر, جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہی؟ یہ ایک آئینی معاملہ ہے. یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ جب آرمی چیف جو بھی اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو حکومت وقت کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے جو بھی ہے ان کے پاس پینل آتا ہے, پینل دیکھ کے پھر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے, اس میں کوئی کبات نہیں ہے. البتہ انسٹیبلٹی, سیاسی انسٹیبلٹی لانے کے لیے عمران خان سرتوڑ کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے گراؤ جلاؤ اور کہا, جب دیکھا کہ اپنا معاملہ خراب ہے تو وہ جو کہا کہ وہ اپنا انہوں نے کال واپس لے لی. اور اس لیے واپس لی کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی جو میں نے اپیل کی ہے, جو کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر اپنا گراؤ جلاؤ اور لانگ مارچز ہوں, لوگ نکلائیں, وہ جب ایک سرٹیفائیڈ چور وہ بن گئے, سرٹیفائیڈ, تو ان کے جو عوام نے, ان کے جو فالوور دیکھ لیا کہ بھئی اب کس منہ سے سرٹیفائیڈ چور کے ساتھ جائیں گے وہ. بالکل گندم کی بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے, گندم وفاق نے باقاعدہ پوری طرح جب پچھلی حکومت کی فاش بلنڈرز کی بنا پر کہ انہوں نے کھاد ٹائم پہ نہیں دی تھی,
تو گندم کم ہوئی تھی. تو ہم نے تخمینہ لگا کے گندم امپورٹ کی ہے اور مزید کی جا رہی ہے. اب جب یہ سیلاب آئے ہیں تو سیلاب کے نتیجے میں خدشہ یہ ہے کہ شاید ٹائم پر بجائی نہ ہو اور گندم کی پیداوار پوری نہ ہو. اس کو بھی ہم کیٹر فور کر رہے ہیں اور صوبوں کے پورے سٹاکس دے کے مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں. عمر اسلم. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ثوابدید ہے کہ وہ کامرس کے تمام معاملات فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, تو امپورٹ ہم نے کرنی. میں نے یہ نہیں کہا کہ گندم امپورٹ ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے. کیا میں پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا کام کرتا ہے, لیکن کسی ایک شخص جو کہ نیت خراب ہو کسی اپنا امپورٹر کی, اور وہ جناب لیٹ سے قیمت جو ہے $350 پر ٹن ہے, وہ کہے جناب آپ تم 370 لگا لو, $20 مجھے باہر دے دینا, اور پھر وہ 370 ڈکلیئر کر کے تو یہاں بھیج دے اور غریب آدمی کے اوپر اور مزید بوجھ پڑے, تو آپ برا بھلا کس کو کہیں گے, مجھے یا اس امپورٹر کو؟ میں نے ابھی تک جو گندم منگائی ہے, میں ایک خطا کار انسان ہوں. ہر سودے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے ہم نے جو سب سے کم بولی دینے والے جو بڈر تھا اس سے بھی کم کروائے ہیں, ایک ٹیم ورک کے ذریعے, جس میں منسٹر آف کامرس ہے, جس میں ہمارے منسٹر آف انڈسٹریز ہیں, سیکرٹری انڈسٹریز کامرس ہیں, فوڈ سیکورٹی ہے, فائنانس ہے, سب نے مل کے. مگر میں نے کہا کہ یہ آپ جب قیمت اوارڈ کریں گے مجھ سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نظام ایسا ہے کہ ہر مرتبہ لوس بڈر سے کم بولی دینے والے سے مزید کم کروایا, رب نے مدد کی, تو میں اپنا کیوں دے دوں پرائیویٹ سیکٹر کے. خبر شامل کریں. پی ٹی آئی ایم این اے صالح